اللہ تعالیٰ نے ان کو صفی کہا، بے وقوف کہا، سفہا کہا. کن کو؟ جنہوں نے پیغمبر پہ ابھی اعتراض کیا نہیں، ابھی کرنا تھا. رب نے ان کو بے وقوف کہا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ نہیں کہا سَيَقُولُ النَّاسُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے، نہیں، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے جو حضور پر اعتراض کی زبان کھولتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو لوگ کہنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو لوگ کہا جائے. اس لیے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جو رسول رحمت پہ اعتراض کی زبان کھولنے والے ہیں وہ عقل مند ہو کیسے سکتے ہیں؟ اگر علم کا نور ان کے سینے میں ہوتا تو یہ حضور پر تو 100 جان سے قربان ہو جاتے، اور یہ اعتراض کی زبان کھولے بیٹھے ہیں. تو کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ خفیف الحلم لوگ، کچھ جاہل، کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. اب یہ اسلام کی تکذیب کرنے کے لیے، اسلام کو جھٹلانے کے لیے، قرآن کی تکذیب کرنے کے لیے، صاحب قرآن کی تکذیب کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. تو یہ موقع تھا نا، اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے. قرآن نے کہا تھا بے وقوف یہ کہیں گے تو یہ نہ کہتے. قرآن نے کہا تھا کچھ بے وقوف یہ اعتراض کریں گے، یہ کہتے ہم نہیں کرتے. قرآن نے کہا ہے کہ اعتراض کریں گے، لاؤ کون ہیں جنہوں نے اعتراض کیا. لیکن وہ بے وقوف کاہے کا جو عقل کی بات کر جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو اس قبلے سے کس نے پھیرا جس پر وہ تھے. ما وَلَّاهُ، وہ چیز کیا تھی؟ یہ ایک سطحی اعتراض ہے. قبلہ کیا ہے؟ قبلہ جائے توجہ کو کہتے ہیں، ایک جہت ہے جس کو متعین کر لیا جاتا ہے. سجدہ قبلے کو نہیں ہے، سجدہ کعبے کو یا بیت المقدس کو نہیں ہے، سجدہ تو رب کو ہے. تو لوگوں کو یکسو کرنے کے لیے ایک سمت مقرر کر لی جاتی ہے اور سب ادھر رخ کر کے بیٹھ کے یکسو ہو جاتے ہیں. میں آپ سے گفتگو کرنے بیٹھا ہوں تو یہاں ممبر رکھ دیا گیا اور آپ سب لوگوں کی توجہ ادھر ہے، لیکن کسی انتظامی وجہ سے یہ ممبر وہاں رکھ دیا جاتا تو آپ سب کی توجہ ادھر ہوتی. تو مقصود کیا ہے؟ مقصود تو کلام سننا ہے، گفتگو سننی ہے. اب یہ ممبر یہاں رکھ دیا جائے یا وہاں رکھ دیا جائے. تو اللہ جل شانہ نے سجدہ تو اپنے لیے لوگوں کو اس کا حکم دیا ہے، لیکن ایک جہت متعین کر دی تاکہ لوگ یکسو ہو جائیں. یہ نہیں کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر کر کے کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں، ایک جہت متعین کر دی. تو جو سمجھدار ہے وہ تو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ ادھر منہ کیوں کیا اور ادھر کیوں کیا. وہ کون کرے گا؟ جو سطحی سوچ کا مالک ہوگا، جو صفی ہوگا، جو بے وقوف ہوگا، وہی اعتراض کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ کل، اے محبوب فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا کر دے. مشرق اور مغرب کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اللہ کے ہیں، مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، پورب پچھم اسی کے ہیں، یہ شرق و غرب اسی کے ہیں. جہاں وہ کہے گا ہمارا سر وہاں جھک جائے گا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے قبلے کے معاملے کو جس پر آپ تھے یعنی مسجد اقصی، الا لنعلم، تاکہ ہم آزمائیں، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے. اللہ کو تو پتہ تھا بالآخر یہ قبلہ بنا ہے. تو جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ اپنے محبوب سے کہہ دیتا کہ محبوب رخ ادھر کر لو، یہ یہودی اعتراض کریں گے، تو اللہ کے محبوب رخ ادھر کر لیتے. یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہی روپ پذیر نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ذرا ادھر منہ کر کے کچھ عرصہ نماز پڑھ لیں، پھر دیکھیں رسول کے پیچھے یہ رخ پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے، یہ قبلے کو مانتے ہیں یا رسول اللہ کو مانتے ہیں. یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے، یہ ہم پرکھنا چاہتے تھے، یہ ہم آزمائش کرنا چاہتے تھے تمہاری. اللہ اکبر. اب دیکھو دوہری آزمائش تھی صحابہ کی، بالخصوص جو مہاجرین تھے. وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو وہاں کعبۃ اللہ سامنے ہوتا تھا نماز پڑھتے ہوئے. اب جہاں سے بندہ آیا ہو اس وطن معلوف کے ساتھ ایک الفت کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے اسے وطن معلوف کہتے ہیں. اب ان کا دل تو کرتا ہوگا ادھر رخ کریں، لیکن 16-17 ماہ ان کا امتحان لیا گیا ادھر پیٹھ کرو جدھر تمہارا جی چاہ رہا ہے.
کیونکہ رسول کا رخ ادھر ہے، تمہارا رخ بھی ادھر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ادھر دل جمنے لگا اور بندہ مانوس ہو گیا اس قبلے سے، تو اب حکم ہوا نہیں اب ادھر سے ادھر رخ پھیرو۔ پہلے ادھر منہ کرنا امتحان تھا، اب ادھر منہ پھیر کے رخ کرنا جو تھا وہ امتحان تھا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم اس لیے یہ قبلے کے معاملے کو اس طرح بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون جو ہے وہ قبلے کی اتباع کرتا ہے اور کون قبلہ نما کی اتباع کرتا ہے۔ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بھاری کام تھا، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ قبلے سے پھر جانا، قبلے سے رخ پھیر کے دوسری جانب کر لینا، یہ کوئی اتنا آسان کام ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ بھاری کام تھا، وزنی کام تھا، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھیں، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہوا، حضور کے سارے غلاموں نے رخ پھیر لیا۔